بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو تمام پریکٹیشنرز کے لیے ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور جونیئر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے ہے جو نئی اپنی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریکٹس امپروو ہو روز بروز۔ تو ایسی گائیڈ لائنز آج آپ کو دوں گا جس کے بدولت آپ کی جو پریکٹس ہے وہ روز بروز امپروو ہوگی اور آپ کے نمبر آف پیشنٹس میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریکٹس بڑھ جائے تو آپ کو جو یہ باتیں بتاؤں گا یہ گر ہیں پریکٹس کو امپروو کرنے کے، اپنے نمبر آف پیشنٹس کو بڑھانے کے۔ ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ہر وقت درود شریف کی کثرت کریں۔ کلینک میں بیٹھتے ہوئے بجائے کوئی فضول کام کرنے کے یا فضول سوچنے کے آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی جو ہے وہ کثرت کریں۔ اس طریقے سے ایک تو آپ کو روحانیت ملے گی، دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو میڈیسنز پہ فوکس ہے وہ زیادہ ہوگا، آپ کا ہاتھ ہمیشہ وہیں پڑے گا، جو پیشنٹ کو ضرورت ہے اس میڈیسن کی طرف آپ کا ہاتھ پڑے گا، یعنی آپ کی جو سلیکشن آف میڈیسنز ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہونے کے چانسز ہیں اگر آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے اپنے کلینک پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام جس کو آپ ورد میں رکھیں، یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یا رحمان یا رحیم ہے اس کو پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ میڈیسن بناتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کریں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ دوسری جو بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو آپ کے پیشنٹس میں پاپولر کر سکتی ہے۔ ان کا جو فوکس ہوگا وہ آپ پر رہے گا اور آپ کا جو فوکس ہوگا وہ اس پیشنٹ پہ رہے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. آپ مریضوں کا نام پوچھیں، کوشش کریں کہ وہ نام آپ یاد بھی رکھیں، باتوں ہی باتوں میں اس کا 2-4 دفعہ نام لیں۔ اس طریقے سے اس کو احساس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ اس بات میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ پیشنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہمدردی چاہتا ہے، پیشنٹ جو ہے وہ سمپیتھی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جب آپ اس کو 2-4 دفعہ اس کے نام سے پکاریں گے تو یقین کریں کہ پیشنٹ آپ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ ڈاکٹر اس کو ایک خصوصی توجہ دیتا ہے، اس کا نام یاد رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ جو نام کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کی پریکٹس کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے اور پلس آپ کے نمبر آف پیشنٹس ایسا ایسا بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ جو گائیڈ لائن میں آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پیشنٹ چیک کرتے ہوئے ناگواری کا احساس نہ رکھیں۔ ماتھے پہ آپ کے لائنز نہیں ہونی چاہیے، آپ خوشی سے پیشنٹ کو ویلکم کہیں اور پیشنٹ کے سامنے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ پیشنٹ کو اپنا دکھ بھول جائے گا، وہ آپ کی ہنسی میں ہنسنے لگے گا۔ آپ اس سے باتوں خوشگوار موڈ میں بات کریں، آپ کے چہرے پر یا غصے میں آپ اس سے بات نہ کریں، ناگواری کے ساتھ بات نہ کریں، اس کو ایسا احساس دیں کہ جیسے اس کا دکھ آپ کا دکھ ہے۔ تو آپ اس سے ہنستے مسکراتے ہوئے بات کریں گے تو اس کو اپنی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ فورتھ بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی بات کرتے ہوئے جب آپ پیشنٹ کی ساری بات سن لیں تو اپنی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا درمیان میں رکیں، پھر سے اس کی بات سنیں۔ وہ اپنی بات بتانے کے لیے آپ کو آیا ہے، نہ کہ آپ اس پر اپنی ڈاکٹری کا یا اپنی میڈیسنز کا روب جھاڑنے شروع ہو جائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ باتوں ہی باتوں میں کوشش کریں کہ اس کو زیادہ فوقیت دیں، اپنی باتوں کو کم کریں، اس کی بات زیادہ سنیں۔ اس طریقے سے آپ کو اس کی بیماری جو پیشنٹ کی بیماری ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کا جو میڈیسن کے اوپر فوکس ہے وہ زیادہ رہے گا، بجائے کہ آپ اس کو اپنی جو ڈاکٹری کا روب ہے وہ دیتے رہیں یا اس کی بات سننے سے گریز کریں۔ وہ بولنا چاہتا ہے، آپ اس کو بولنے نہیں دیتے۔ اس طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھیں کہ اس کو خوشی کا باعث ہو اور وہ اپنی بات آپ کو آ کے بڑی آسانی سے کہہ سکے کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو مجھ سے
ہر بات میری سن لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے معاملات بھی آپ سے ڈسکس کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ اس کو گھریلو کیا پرابلمز ہیں، آپ کو یہ بتائے گا کہ آج کل اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نمبر آف سلیکشنز جو میڈیسن کی ہے وہ اتنی آسان ہو جائے کہ اس کی 2-4 باتیں سننے کے بعد آپ کہیں اچھا یہ تو فلاں جو میڈیسن ہے اس کا مریض ہے، آپ نے صرف جسٹ وہ سلیکٹ کرنی ہے اور پیشنٹ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ کے نمبر آف پیشنٹس بڑھیں گے۔ نیکسٹ جو آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے وہ یہ ہے کہ صرف مریض کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اس کو اپنی جو بات ہے وہ بھی کرنے دیں۔ آپ اپنی بات اس کو بتائیں کہ ہماری یہ میڈیسن ہے، اس طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں، اس میڈیسن کا یہ فوکس ہوگا، آپ پر یہ میڈیسن ایسے کام کرے گی۔ آپ اگر وہ آپ کو کچھ سمٹمز بتا رہا ہے کسی میڈیسن کے، پہلے اس کی بات سن لیں، پھر آپ اس کو بتائیں کہ اس میڈیسن، یعنی اگر آپ میڈیسن پر پہنچ گئے ہیں تو آپ اس میڈیسن کی چند اور علامات اس کو بتائیں گے تو پیشنٹ بڑا حیران ہوگا کہ آپ کو اس کا رویہ اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا، یعنی اس کی پرسنالٹی آپ کو کیسے پتہ چلی۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نقص کا پیشنٹ آ گیا ہے تو نقص کی جو کچھ علامات جو آپ کو یاد ہوں گی آپ اس سے وہ پوچھیں۔ جب آپ اس سے وہ پوچھیں گے تو وہ حیران ہوگا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اس کی شخصیت کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ تو آپ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں بلکہ اس کو اپنی میڈیسن پہ لانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ کی جو میڈیسن پہ اپروچ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ سے انٹریکٹ ہونے شروع ہو جائے گا اور اس کا تعلق آپ سے بننے شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے پاس آنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ اس طریقے سے آپ کے نمبر آف پیشنٹس انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے آئی کنٹیکٹس کے بارے میں۔ اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ اپنے آئی کنٹیکٹس رکھتے ہیں، یعنی اس کو آپ کی آنکھوں میں اپنائیت محسوس ہو، آپ اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹس میں رکھیں گے تو اس کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے، پیشنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، آپ کی آنکھوں میں ایسا رویہ ہو کہ جیسے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، جیسے آپ اس کو اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں۔ تو آئی کنٹیکٹس بہت ضروری ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ لیڈیز پیشنٹ کے ساتھ آئی کنٹیکٹس کم رکھیں اور میل پیشنٹس کے ساتھ اپنے آئی کنٹیکٹس زیادہ رکھیں۔ اس طریقے سے آپ کے آئی کنٹیکٹس رکھنے سے بھی آپ کے نمبر آف پیشنٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو گائیڈ لائن ہے اپنے پریکٹیشنرز کے لیے وہ ہے کہ آپ پیشنٹ کے سامنے ادھر ادھر کی بات کرنے سے گریز کریں، اس سے کوئی اور ایسے جو آپ کا موضوع نہیں ہے وہ بات نہ کریں، ورنہ پیشنٹ عموماً یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بہت زیادہ بولتا ہے۔ صرف اور صرف ریلیونٹ باتیں کریں جو اس کی بیماری سے متعلق ہیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے پیشنٹ سے irrelevant بات نہیں کرنی ہے، صرف ریلیونٹ بات کریں۔ تو آج کل کے جو موضوع ہیں جس طرح مذہبی بحث ہو گئی یا سیاسی بحث ہو گئی، اس میں ڈاکٹر کو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس ایز اے پیشنٹ آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی باتوں میں کوئی مذہبی یا سیاسی بحث مت کریں، کسی کی طرف داری مت کریں، irrelevant باتیں کم کریں، اس سے بس کام کی بات کریں، اس سے کام کی بات سنیں۔ اس طریقے سے آپ کے نمبر آف پیشنٹس بھی زیادہ ہوں گے اور پیشنٹس کا آپ کے اوپر ایک یقین بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ ابھی جو آپ کو نیکسٹ گائیڈ لائن ہے وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیشنٹ کے ساتھ اسمائل سے ضرور بات کریں۔ آپ کی اسمائل پیشنٹ کو ریلیکس کرتی ہے اور پیشنٹ جب ریلیکس محسوس کرتا ہے تو یقین کریں کہ میرے پاس آ کے پیشنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، ہماری آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے، ہم یہاں پہ بہت زیادہ ریلیکسیشن محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو اسمائل ہے وہ آپ کے پیشنٹس کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے پیشنٹ سے بہت ہی زیادہ اسمائلی فیس سے بات کریں اور جب آپ کا اسمائلی فیس وہ دیکھے گا، یقین کریں کہ وہ اپنی بیماری بھول جائے گا۔ تو پیشنٹ کو اچھا لگے گا کہ آپ اچھے اخلاص کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے۔ پیشنٹ ان باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، ڈاکٹر کا رویہ پیشنٹ کے ساتھ بہت اچھا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ بات سنتا ہے، بات کرنے دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ہر وقت اس کے منہ پہ اسمائل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے نمبر آف پیشنٹس بھی بڑھیں گے۔ نیکسٹ جو ٹپ ہے جو آپ کی پریکٹس کو بڑھا سکتی ہے
وہ ہے کہ آپ اپنے پیشنٹس کی تعریف ضرور کریں. کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے، کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. آپ اپنے پیشنٹس کی تعریف کریں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں. آپ کی تعریف سے آپ کا پیشنٹ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اوروں کو ریفر کرے گا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریکٹس بڑھ جائے تو یہ جو گائیڈ لائنز میں نے آپ کو دی ہیں اس پر آپ کام کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریکٹس روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو لاسٹ آپ کو میں نے گائیڈ لائن دی ہے، یعنی آپ اپنے پیشنٹ کی تعریف کریں، یہ لازمی آپ کریں. جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ بیٹھتا ہے تو آپ اس کی تعریف میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ پیشنٹ کی تعریف کریں گے آپ یقین کریں کہ آپ کے نمبر آف پیشنٹس میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، کیونکہ تعریف سننا ہر کسی کو پسند ہے. اور باقی جو گائیڈ لائنز دی ہے ان پر عمل کریں. یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ آپ کی پریکٹس کو بڑھا سکتی ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس کو لائک کریں، تاکہ مجھے آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آخر میں اپنے تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.